بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج وقار گیلانی صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ سولو ویلاگ جو ہے وہ آپ کو سننا پڑے گا. دیکھیے، 2 سے 3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے پولیٹیکل فرنٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کے کچھ امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جو کہ بڑے پیسے کماتے ہیں اس طرح کے الیکشن یا اس طرح کے ایونٹس کے موقعوں کے اوپر، ان کا بڑا نقصان ہوا ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سے سیکٹر کا نقصان ہو گیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. دوسری جو میں نے چیز آپ کو بتانی ہے وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے اوپر میجر قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور تیسری جو میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ ترین چیز اسی سے ریلیونٹ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی سیٹس کے اوپر اور جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کے اوپر کنٹروورسی جاری ہے. اور آج ہی اسلام آباد میں جو 3 کانسٹیچوئنسیز تھیں اس میں جو مسلم لیگ نواز کے لوگ یا انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے جو کہ مسلم لیگ میں شامل ہو رہے ہیں ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر، خاص کر وہ تینوں کے تینوں فیصلوں کو انہوں نے جو سیٹس تھیں وہ ان پہ فیصلہ یعنی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روک دی ہے. تو اسی پہ ریورس انجینئرنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر ابھی تک چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئیں. یہ جو الیکشنز ہیں اس کے ریزلٹس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو رپل ایفیکٹ اس کے سامنے آنے شروع ہو گئے. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کمشنر راولپنڈی کے استعفیٰ کے بعد اور ان کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پوری بحث شروع ہوئی ہے، اس بحث کے نتیجے میں ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے فارمیشن آف گورنمنٹ ہوگی، اور فارمیشن آف گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا وہ صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ رکھنا چاہتے ہیں یا منسٹریز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ منسٹریز بھی لے لیں گے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں ان کی نظر پریزیڈنٹ شپ کے اوپر بھی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے اوپر بھی ہے. اب خواہش تو یہ بھی ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہو، گورنرز بھی ان کے ہوں. لیکن اس ڈیلنگ اور ویلنگ کے نتیجے میں اب دیکھتے یہ ہیں کہ کہاں پہ جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر. دوسری، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں شاید وہ ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی سٹوری شیئر کر رہا ہوں. تو کوشش یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کا غصہ ہے اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے. تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیک ڈور جو ڈپلومیسی یا بیک ڈور جو چینلز ہیں اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، آپ کو دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو کمپینز آپ کو پتہ ہے بنتی ہیں. کمپینز کے بعد اس میں لوگ اپنے اشتہارات چھپواتے ہیں، اس میں لوگ اپنے لیے بینرز اور بہت جھنڈے اپنی پارٹیز کے چھپواتے ہیں. ایک تو وہ بھی ٹائم بڑا کم تھا، تو پولیٹیکل پارٹیز جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے بڑے کم وقت میں اپنی کمپینز جو ہے وہ چلائیں. تقریباً اگر آپ افیکٹولی دیکھیں تو تقریباً 2 ویکس کی ان کی پولیٹیکل کمپین تھی. اور الٹیمیٹلی ہوا کیا، ایک ایسی پارٹی جو کہ انڈیپینڈنٹس جس نے زیادہ تعداد میں کھڑے کیے ہوئے تھے وہ زیادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت کر آئی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک وکٹری سپیچ کرنی تھی اسی رات کو، 8 کی رات کو، وہ بھی نہیں ہو سکی. اور وہاں پہ کوئی سنا ہے 500 سے 700 بندے کا کھانا تھا، وہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا. تو جس سیکٹر کا نقصان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ نقصان جو ہے وہ مٹھائی بنانے والے اور بیچنے والوں کا ہوا ہے. چونکہ
ان کی وہ توقع یہ تھی کہ ریزلٹس جب آئیں گے تو اس کے بعد مٹھائیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں تقسیم ہوں گی، اور کیکس اور اس طرح کی ایکسچینجز اور گریٹنگز جو ہیں وہ کی جائیں گی. پھول والوں کا، جو پھول بنانے والے ہیں مختلف سٹیز کے اندر، ان کا، لیکن مٹھائی والوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. کسی نے نہ جیتنے والے نے اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ان کی توقع تھی. اور جو ہارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی جیتے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر ان کی ہار ہو گئی ہے. تو یہ جو مٹھائیاں بنانے والے بڑے بڑے برانڈز اور بڑی بڑی دکانیں ہیں پاکستان کے ہر شہر کے اندر ہیں، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فارمیشن آف گورنمنٹ ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ میں اس کو لا کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ فارمیشن آف گورنمنٹ کے بعد کیا مٹھائیاں مزید تقسیم ہوں گی یا نہیں ہو سکیں گی. چونکہ ابھی تک جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان فارمیشن آف گورنمنٹ یا حکومت کی تشکیل کے لیے جو مذاکرات جتنی تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے، شاید اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. انسرٹینٹی ہے، بے یقینی ہے. اور آج تو اسلام آباد میں دن کے ٹائم بھی بڑا عجیب و غریب سا سما تھا. وہ سما یہ تھا کہ دن کے ٹائم تقریباً 2 بجے کے لگ بھگ پورے اسلام آباد میں گاڑی چلانی ناممکن تھی ہیڈ لائٹس کے بغیر، اتنا زیادہ اندھیرا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیاسی افق پہ اندھیرا ہے اس میں کمی ہوگی یا یہ اندھیرا مزید اسلام آباد کی فضاؤں کو گپ اندھیرے کی طرف لے کے چلا جائے گا. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، تاکہ جو سیاسی افق پہ چھایا ہوا اندھیرا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.